پاکستان میں توہین مذہب کا علل اعلان ارتکاب کرنے والے مفتی طارق مسعود، جنہوں نے پہلے توہین مذہب کی اور پھر اس کا اعتراف کیا اور پھر اعتراف کرنے کے بعد منافقت کے ساتھ معافی مانگ لی، اور حالانکہ ان موصوف نے ماضی میں یہی کہا کہ جی ان معاملات میں بالکل معافی نہیں ملنا چاہیے، تو یہ مولوی کوئی بھی بکواس کرتا رہے، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ انتہائی واہیات لطیفے سنانا اس کا مشغلہ ہے۔ یہ بیٹھ کر جو ہے وہ جگت بازی کرنا، ممبر رسول پہ بیٹھ کے جگت بازی کرنا، خواتین اور عورتیں ہمیشہ سے اس کا محبوب ٹاپک رہا ہے۔ اس کو پاکستان میں 9 کروڑ غریب انسان نظر نہیں آتے، 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے وہ نظر نہیں آتا، 80% لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، اسپتالوں اسکولوں کی حالت ابتر ہے، ہزاروں کی تعداد میں مولویوں نے جو ہے وہ ناجائز طریقے سے زمینوں پہ قبضے کر کے، وہ بھی غریب علاقوں میں، پارکوں پہ، لائبریریوں کی زمینوں پر، اسپتالوں کی زمینوں پہ قبضے کر کے مسجد اور مدرسے بنائے ہیں، وہ اس کو نظر نہیں آتے۔ ابھی اس نے تازہ بکواس میں خلا کے حوالے سے کہا کہ خلا بالکل نہیں ہونا چاہیے اور یہ عورت کو آزادی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جب چاہے طلاق لے لے۔ پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں گھریلو تشدد اپنی انتہا پر ہے۔ روزانہ ہم اس طرح کے واقعات سنتے ہیں کہ مردوں نے خواتین کے اوپر جو ہے وہ تیزاب پھینک دیا، کوئی رشتہ بھیجا گیا اس سے انکار کر دیا تو قتل کر دیا، عورت نے اگر اپنی پسند کی شادی کر دی تو اس کو قتل کر دیا گیا یا مار دیا گیا، غیرت کے نام پہ قتل کر دیا گیا۔ خواتین کو مارنا پیٹنا جو ہے وہ ایک عام سی بات ہے۔ خواتین کے خلاف جنسی جرائم جو ہوتے ہیں ان میں بھی پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جو ٹاپ رینکنگ میں ہے جنسی جرائم کے حوالے سے۔ اسی طرح جو جسمانی تشدد ہے اس کے حوالے سے بھی ٹاپ رینکنگ پر ہیں۔ خواتین کے حوالے سے جو ہراسمنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جو دنیا میں ٹاپ رینکنگ پہ ہیں۔ لیکن اس مولوی کو اس بات کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے کہ وہ ایک ایسے طبقے کے لیے جو آلریڈی مشکل میں ہے، جس کو آلریڈی تشدد کا، تعصب کا اور دوسری چیزوں کا سامنا ہے، وہ اس کے لیے مزید مشکلات پیدا کرے۔ ابھی تازہ بکواس میں مفتی طارق مسعود نے خلا کے حوالے سے بھی کہا، جو خاتون کو ایک رائٹ ہے کہ اگر اس کا مرد جو ہے وہ ابیوسو ہے، وہ مار پیٹ کرتا ہے، وہ تشدد کرتا ہے، وہ جو ہے اس کی آزادیوں پہ قدغن لگاتا ہے، اس سے بہتر سلوک نہیں کرتا، تو وہ اس سے جان چھڑائے۔ اب یہ مولوی وہ جان چھڑانے والا بھی راستہ بند کر رہا ہے اور اس کو زنا سے تعبیر کر رہا ہے۔ تو یہ نہ صرف یہ کہ معاشرے میں مزید لوگوں کے ذہنوں کو آلودہ کر رہا ہے، بلکہ مردوں کی بدمعاشی کو مزید لیجیٹیمائز کر رہا ہے۔ اب جب یہ مولوی یہ کہے گا کہ خلا لینے والی عورت جو ہے وہ زنا کا ارتکاب کر رہی ہے، اور زنا کے حوالے سے مولویوں کا خیال یہ ہے کہ اس کی بڑی شدید، اس کی بہت زیادہ جو سخت سزا ہے، تو کوئی بھی پاگل مرد جو ہے وہ عورت کو اب خلا لینے پر بھی مارنا شروع کر دے گا۔ تو اس مولوی کے پاگل پن کو روکا جانا چاہیے۔ اس کے پہلے اس کو روکنے کے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس نے جو توہین مذہب کیا، اس کے FIR میں اس کو، فسادی کو گرفتار کیا جائے، اور اس کی وہ ویڈیو دکھائی جائے جس میں اس نے کہا کہ اس میں کوئی معافی نہیں ہوتی، اس کو پکڑا جائے۔ اس طرح کی یہ واہیات باتیں کر کر ہمیشہ سے یہ جو ہے وہ اپنی لچھے دار باتیں کر کے لوگوں کو گرویدہ بناتا رہا ہے، لیکن اب یہ جس طرح کی باتیں کر رہا ہے پاکستان کے اسپیشلی دیہی علاقوں میں، پاکستان کے لو انکم علاقوں میں، مرد اس فتوے کو استعمال کر خواتین پر تشدد مزید کریں گے۔ اور اس نے یہ اتنی گھٹیا بات کی ہے کہ جو عورت خلا لینے کی کوشش کرتی ہے وہ زنا کا ارتکاب کرتی ہے۔ تو پاکستانی معاشرہ جہاں پر آلریڈی خواتین کے ساتھ اتنا تشدد ہو رہا ہے، جہاں پہلے ہی ان کے ساتھ امتیازی سلوک ہے، جہاں پہلے ہی ان کو جو ہے وہ مختلف طرح کے تعصبات کا سامنا ہے، اس مولوی کے فتوے کی وجہ سے جس کے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اندھے مقلد ہیں، وہ اندھے مقلد جو ہے وہ خواتین پر ظلم و ستم کو مزید بڑھائیں گے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اس مولوی کو حکومت فوری طور پر لگام دے، اور خواتین کے حقوق کے لیے لڑنے والی تنظیمیں اس مسئلے کو سنجیدگی سے اٹھائیں، تاکہ اس فتنہ پرور مولوی کی فتنہ پروری کو جو ہے وہ لگام دی جا سکے۔